شاعری زبان ہے محبت کی، اور محبت کام ہے عاشقوں کا، اور عاشق سنتے ہیں ڈی جے نعمان چوہان کو۔ ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام ذوق سخن، اور آج کی کہانی ہے رانگ نمبر۔ ایما کیس کی لکھی ہوئی کہانی ہے، پڑھتے ہیں سامعین کہانی کی جانب۔ جی ہاں سامعین، صبا کا بھائی عادل اپنے والدین کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہتا تھا نا کہ اس کو ڈھیل نہ دیں، مگر میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ مہنگے مہنگے موبائل، اکیلی نکل جانا، اور اب بھگتے لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ ذیشان اور حیدر روز نائٹ ڈیوٹی کے لیے ساتھ جاتے تھے۔ آج دیر ہونے کے بعد پھر بھی ذیشان نے اسے بائک قبرستان والی روڈ پہ ڈالنے کو کہا۔ یہ قبرستان پرانا ہے اور آسیبی قبرستان کے نام سے مشہور تھا، اس لیے راستہ کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ ہمیشہ حیدر ڈرتا تھا اور گزرے ذیشان، اور ذیشان جو ہے وہ بائک روکنے کو کہہ رہا تھا، اور حیدر کہہ رہا تھا بے پاگل ہو گیا ہے، یہاں کہاں رکوے گا؟ لیکن پھر بھی بائک ہلکی کی مگر روکی نہیں۔ ابے میں کہہ رہا ہوں تو روک، اس کے انداز پہ حیدر نے ذیشان کے کہنے پہ بائک روکی، اور اسے بھی گٹھی گٹھی سی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ ذیشان تیزی سے بائک سے اترا۔ حیدر نے اسے روکا مگر وہ نہ مانا اور قبرستان کے اندر بھاگا۔ حیدر اسے روکتے روکتے خود بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ان دونوں کے بھاگنے سے قبرستان میں شور اٹھا، اور جب چیخوں تک پہنچے تو ایک ادھ کھلی قبر میں ایک لڑکی گھٹی گھٹی چیخیں مار رہی تھی۔ ذیشان آگے بڑھا مگر حیدر نے ہاتھ روکا، پر وہ نہیں رکا اور تیزی سے مٹی ہٹانے لگا۔ مٹی ابھی لڑکی کے آدھے وجود پہ ہی پڑی تھی۔ حیدر اس کے ارادے دیکھ کر اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ لوگ لڑکی کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ حیدر بھاگ کر بائک پہ لٹکی پانی کی بوتل لے آیا، لڑکی کے منہ پہ ڈالی، اسے کلیاں کروائی، پھر لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ جی ہاں سامعین، یہاں پہ کہانی میں پھر سے ٹویسٹ آنے لگا ہے۔ یہ ان دوستوں کے نام، ان بہنوں کے نام، ان بھائیوں کے نام جو سوشل میڈیا کو بنا تحقیق کے استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، یہاں پہ کہانی میں ٹویسٹ آنے لگا ہے، سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ وہ لڑکی جو کہ بے ہوش ہوئی تھی اس کا نام زینب تھا، اور وہ ایک فیس بک گروپ کی مشہور رائٹر تھی۔ پرانے قبرستان میں ادھ کھلی قبر میں پائی گئی۔ دو راہگیروں نے بر وقت ایمبولینس بلوا کر اسے ہسپتال پہنچایا۔ بابا کی عادت تھی، وہ با آواز بلند خبریں پڑھتے تھے۔ سباب کافی بہتر ہو گئی تھی، وہ نارمل ہوتی جا رہی تھی، مگر اس وقت بابا کے منہ سے یہ خبر سن کر اس نے جھپٹ کر بابا سے اخبار لیا، اور اخبار میں دی گئی قبرستان اور کھلی قبر کی تصویریں دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کھلی قبر کے برابر میں بنی قبر پہ لکھا ہوا نام واضح پڑھا جا سکتا تھا۔ سبا نے ضد پکڑ لی کہ اسے اس لڑکی زینب سے ملنا ہے۔ حمید صاحب اسے ہسپتال لے گئے۔ سبا نے زینب کے بھائی سہیل کو بتایا کہ وہ زینب کی فین ہے، جو کہ سچ ہی تھا۔ سبا بھی اس گروپ میں تھی جہاں زینب لکھا کرتی تھی۔ زینب اب بہتر حالت میں تھی، وہ بس بے ہوش ہوئی تھی۔ احتیاطاً اس کا معدہ واش کر دیا گیا تھا تاکہ جو بھی مٹی وغیرہ اندر گئی ہو وہ باقی نہ رہے۔ سبا نے اس کی ہمت کو سراہا کہ وہ کتنے اعتماد سے بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ خود سبا کا تو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تنہائی ملتے ہی سبا نے اپنا تعارف کروایا، گروپ کا حوالہ دیا اور اپنے اور عباد کے بارے میں سب زینب کو بتا دیا۔
جی ہاں سامعین، زینب چونکی، لیکن اس نے ظاہر نہ کیا جب وہ صبا نے بتایا نا کہ رکشے والے چاچا کا ذکر ہوا ہے تو انہوں نے ہی مجھے ہاسپٹل پہنچایا۔ زینب کے ذہن کے پردے میں وہی رکشے والا ابھرا جو اسے قبرستان لے کر گیا تھا، اور اسے سمجھایا بھی تھا کہ قبرستان نہ جائے، لیکن اس نے بس صبا کا ہاتھ تھام کر اتنا کہا کہ دیکھو صبا، ایک وقت آتا ہے جب ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم اب کبھی ایسی غلطی نہیں دہراؤ گی۔ صبا کو تھوڑا محسوس ہوا کہ یہ خود بھی تو اسی چکر میں وہاں گئی تھی اور مجھے سمجھا رہی ہے۔ خیر غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی وہ۔ تو جب بھائی نے فون آن کیا تو وہ فارمیٹ ہوا تھا۔ جاوید بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں 1110 آن ڈائل مشین، اور آپ سن رہے ہیں ذوق سخن میں ایک آج کی کہانی رانگ نمبر، جو کہ لکھی ہے ایما کیس نے، اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر، آپ کا میزبان ڈی جے نعمان۔ جی ہاں سامعین، اس کا فون فارمیٹ ہو چکا تھا اور کیا پتا میں شاید اس سے دوبارہ کانٹیکٹ کر لیتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ صبا کو سوچ میں گم دیکھ کر زینب نے کہا ایک نئی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اس دن ان راہگیروں کو اللہ نے ہی بھیجا تھا اور وہ شعور سن کر بھاگ گئے۔ اس کی سچائی جو بھی ہے جلد سب کے سامنے ہوگی۔ بالکل وکاس بھائی آپ کی اس رائے سے متفق ہوں کہ کچھ لوگ ایسی غلطیاں سوچ سمجھ کر بھی کرتے ہیں۔ بالکل سٹوری کی جو ہے سچویشن کے مطابق آپ کا کامنٹ آیا، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ہاں سامعین، زینب کی سماعتوں میں وہ جھینگروں کی آواز، ایک ہیولے کا خود پہ تیزی سے مٹی ڈالنا، پھر قدموں کا شور، اس کا بھاگ جانا، سب گھوم گیا۔ اس نے جھرجھری لی اور خود کو مضبوط کیا۔ سہیل بھائی کے ساتھ پولیس انسپیکٹر اندر داخل ہوئے۔ زینب نے صبا کو اشارہ کیا کہ تم اب جاؤ۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صبا کو اس کیس میں نہ گھسیٹا جائے۔ اس آسیبی قبرستان کے اطراف سے 3 اور لڑکیوں کی مسخ شدہ لاشیں ملنی۔ جی ہاں سامعین، اس سے ہی قبرستان کے اطراف سے 3 اور 4 لڑکیوں کی تقریباً جو ہے نا 3 سے 4 لڑکیوں کی مسخ شدہ لاشیں مل چکی تھی، مگر ان کے گھر والے کسی قسم کی کارروائی میں شامل ہونے کو تیار نہیں تھے۔ یہ چوتھا واقعہ تھا جو زینب کی شکل میں سامنے آیا تھا، اور اس بار اس علاقے کا انسپیکٹر بھی بدل چکا تھا اور وہ اس کیس میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا۔ رائٹر گروپ میں ایک جوان شاعر ساحر نے دبنگ انٹری ماری تھی۔ تمام شاعری کے دل دادا اس کے دیوانے تھے۔ بسما نے بھی گروپ کچھ دن پہلے ہی جوائن کیا تھا۔ وہ بہت شوق چنچل اور حاضر جواب لڑکی تھی۔ ہر پوسٹ پہ بڑے مزے کے کامنٹس دیا کرتی تھی، اور خاص کر لڑکوں کی پوسٹ پہ وہ جوابی کامنٹس بہت انجوائے کرتی تھی، اور جس سے زیادہ بات ہوتی اسے فرینڈ ریکویسٹ بھی بھیج دیتی جب لڑکی خود ہی فرینڈ بننے کو تیار ہو۔ اور کیا چاہیے۔ گروپ میں اس کے فرینڈز بڑھتے جا رہے تھے اور آرام سے اس کے واٹس ایپ تک بھی رسائی پا چکے تھے۔ وہ بہت اعتماد سے کمنٹس میں سب کے سامنے ہی کہہ دیتی تھی کہ میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں پلیز۔ کافی لوگ پیٹھ پیچھے اس پہ باتیں بناتے کہ کیسی لڑکی ہے، لیکن اس کی شوق چنچل فطرت کی وجہ سے مرد ہوں یا خواتین سبھی اس کے سرکل میں شامل تھے۔ جی ہاں سامعین، وہ شاعر ساحر کوئی بھی کامنٹ آتا تو اس کی ایک عادت تھی کہ وہ کسی کے کامنٹ کا رپلائی نہیں کرتا تھا، نہ ہی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتا تھا، بس ہر کامنٹ پہ انگوٹھے کا نشان لگا کر شکریہ ادا کیا کرتا تھا۔ مرزا عبد الرحمان بھالیا کی سرزمین سے ہمارا ساتھ دیتے ہوئے
کہتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام. آپ لائک نہیں کرتے مرزا وقاص کاشی، لیکن یہ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ گنونا چہرہ جو ہوتا ہے ان کا وہ سامنے بعد میں آتا ہے، لیکن وہ شرافت کا لبادہ اوڑھے ہم لوگوں میں موجود ہوتے ہیں. تو سنیے کہانی ہے آج کی رانگ نمبر، ایما کیس کی لکھی ہوئی کہانی، اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر ڈی جے نعمان. ہر ہفتہ کی شب 10 سے 12 بجے یہ کہانی لے کر آپ لوگوں کے ساتھ فیس بک پہ ڈی جے نعمان سے حاضر ہوتا ہوں. جی ہاں سامعین، بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. ساحر ایسا ایک شاعر تھا کہ وہ سب لوگوں کے کامنٹس جو ہیں ان کو لائک کرتا تھا، کامنٹس کا رپلائی نہیں دیا کرتا تھا، اور اسی صورت میں لائک کی صورت میں ہی شکریہ ادا کیا کرتا تھا. بسما نے بارہا ساحر کو کامنٹس میں کہا کہ پلیز سر میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں، مگر وہ اندیکھا کر جاتا. اسے گروپ میں سے ہی ایک لڑکے حمزہ نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، اس نے ایکسیپٹ کر لی. کچھ دن بعد حمزہ سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور بات واٹس ایپ تک چلی گئی، مگر واٹس ایپ پہ اس کا پروفائل نام عباد دیکھ کر اس نے سوال کیا تو حمزہ نے کہا یہی میرا اصلی نام ہے. بہت خاص دوستوں کو پتا ہے. وہ بھی ابھی کسی سے چیٹ کر رہی تھی کہ عباد کی آتی کال دے کر مسکرائی اور ریسیو کر کے ایک ادا سے کہا کیا حکم ہے میرے آقا. آقا کنیز سے ملنا چاہتا ہے بسما. بہت خوش ہوئی اور جواباً کہا میرے آقا بلائیں اور میں حاضر نہ ہوں. آپ بس حکم کر. جواباً عباد نے جو اسے پتا دیا وہ کچھ عجیب سی جگہ تھی. وہ اگلے دن وقت مقررہ پہ گھر سے نکلی. 2 رکشے والوں کو تو یہ جگہ ہی سمجھ نہ آئی. پھر ایک چاچا کا رکشہ کھڑا نظر آیا. چاچا نے پتہ دے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمجھایا بیٹا یہ تو پرانا قبرستان ہے، آپ اس وقت مغرب کے وقت کہاں جا رہی ہیں؟ اوہو چاچا، آپ نے جتنا کہا ہے میں نے سن لیا، اب میری سنیں، اتنا کریں کہ مجھے وہاں پہ چھوڑائیں پلیز. وہ کہہ کر رکشے میں بیٹھ گئی اور قبرستان روانہ ہو گئی. رکشے والے چاچا نے بسما کو قبرستان کے مین گیٹ پہ اتارا اور ہلکی رفتار سے رکشہ لے گئے. بسما بالکل ویسے ہی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی جیسے سب لڑکیاں ہوتی ہیں. فرحاد بہت شکریہ آپ کا. کچھ دیر بعد ویسے ہی عباد کی کال آئی اور اسی طرح بحث مباحثہ کے بعد بسما جب قبر کے رستے عباد کی قبر تک پہنچی تو بالکل ویسے ہی اس کے تاثرات تھے جیسے اور لڑکیوں کے ہوتے ہیں. اور جب اس نے پلٹ کر جانا چاہا ویسے ایک حیولے کے 2 ہاتھ اس کی طرف دھکا دینے کے لیے بڑھے، مگر اچانک 4 ہاتھوں نے اس حیولے کو دبوچا. جی سامعین، یہاں پہ پھر سے کہانی میں ٹوسٹ آ چکا ہے. 4 ہاتھوں نے اس حیولے کو دبوچا اور تیسرے شخص نے اس کے منہ پہ ٹارچ کرتے ہوئے کہا چل بے گورکن کی اولاد، بہت قبریں کھود لی، اب تیری قبر تھانے میں تیرا انتظار کر رہی ہے. دونوں پولیس کانسٹیبل اس شخص کو دھکا دیتے ہوئے قبرستان سے باہر لائے. باہر پولیس کی 2 گاڑیاں تھیں. ایک میں اس شخص کو ہتھکڑی پہنا کر بٹھایا گیا اور دوسری میں بسما کو. زخموں سے چور جسم کے ساتھ وہ نیم بے ہوش تھا. اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی کہ اس پہ بالٹی بھر کر پانی پھینکا گیا. جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی زرد بلب کی روشنی اسے تکلیف دینے لگی. وہ چلایا بند کرو اسے، مجھے اندھیرے میں رہنے دو. انسپیکٹر نبیل کے تیور کچھ بدلے. اس کے بال مٹھی میں پکڑے اور دھارا بہت رہ لیا تو نے اندھیرے میں، اب روشنی ڈال اپنے کرتوتوں پہ. تو نے اتنی لڑکیوں کی زندگیاں کیوں خراب کی؟ بول نہیں تو دفناؤں تجھے بھی زندہ قبر میں. بارڈر پار ہندوستان سے ہمارا ساتھ دیتی ہیں فضا علی، بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کے لیے. وعلیکم السلام. آپ سن رہے ہیں پروگرام ذوق سخن اپنے میزبان ڈی جے نعمان کے ساتھ.
کہانی آج کی رانگ نمبر. آنے والے تمام لسنرز کو خوش آمدید کہوں گا. آنے والے تمام لسنرز جن کو نہیں پتا کہ پروگرام کا کیا فارمیٹ ہے، ان کو بتانے کے لیے کہ کہانی ہے رانگ نمبر، ایما کیس کی لکھی ہوئی کہانی ہے اور آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. اور کہانی کے بس آخری مراحل ہیں، جو لوگ شروع سے لے کر سن رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی اس کی. جی ہاں سامعین، انسپیکٹر نبیل نے کہا اتنی لڑکیوں کی زندگیاں کیوں خراب کی، بول نہیں تو دفناؤں تجھے بھی زندہ قبر میں، خراب کو میں کیا خراب کروں گا. آوارہ بد چلن، بلکہ ہر عورت زندہ دفنانے کے قابل ہوتی ہے. سب کی سب وہ چلایا. نبیل نے ایک پنچ مارا، اس کے دھانے سے خون آنے لگا. تجھے پیدا کرنے والے بھی تو عورت تھی، تیری ماں. تو کسی قبر سے نہیں نکلا. آخ تو گالی ہے ماں، گالی ہے میرے لیے. بس میرا بس چلتا تو میں خود اسے زمین میں گاڑتا، لیکن میرے باپ نے مار ڈالا. وہ جنونی انداز میں ہنس رہا تھا اور ساتھ میں رو بھی رہا تھا. ایک حجاب میں لیڈی سائیکرسٹ جو وہاں موجود تھی، اس نے انسپیکٹر نبیل کو اشارہ کیا. انسپیکٹر نے کمرہ خالی کروایا اور جب وہ سائیکرسٹ اور نبیل انسپیکٹر وہاں پہ موجود تھے. کیوں مارا تمہارے باپ نے اس عورت کو؟ دانستہ ڈاکٹر نے ماں کہنے سے اجتناب کیا. میرے باپ کو دھوکہ دیتی تھی. گندی سی گالی دی میرے سامنے، 8 سال کے بچے کے سامنے. اپنے یار سے ملتی تھی. وہ اپنے حواس میں نہیں تھا. کب سے ایسا کرتی تھی؟ کیا وہ شروع سے ہی ایسی تھی؟ مارتا تھا میرا باپ، نشے میں بھوکا رکھتا تھا مجھے اور اسے بھی. پھر اس نے محلہ کے آدمی سے یارانہ کر لیا. ہمارا پیٹ بھرتا رہا اور وہ فحاشی پہ اتر آئی. پھر گالی دی. 2 دن میں اس مردہ افریت کے پاس بیٹھا رہا. ہاں 2 دن میں اس کے پاس بیٹھا رہا. پھر اس کا آشنا آیا تو لاش دے کر پولیس لے آیا. میرے باپ کو اڈے سے پکڑ لیا گیا. پھر پھانسی ہو گئی. ایک عورت نے برباد کر دیا مجھے. پھر وہ چیخنے لگا اور رونے لگا. پھر کیا ہوا؟ شاباش، ہمت کرو، بتاؤ تم کہاں رہے؟ میرا بد فطرت چاچا مجھے لے گیا. جی عثما جی، ہر عورت تو نہیں. آگے آپ کہانی کو سنیں گی نا تو آپ کو اس کا لب لباب مل جائے گا. تھوڑا سا انتظار کریں. میرا بد فطرت چاچا مجھے لے گیا. چاچی مر چکی تھی، بس ایک بیٹی تھی اس کی، کرن. چاچا مجھے غلاموں کی طرح رکھتا، مارتا، سب کچھ کرواتا، پڑھایا بھی اس لیے کہ میں اس کے کام آ سکوں. اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا. سالی ایک اور گالی دی تو پڑھ کر تم اچھی زندگی گزار سکتے تھے. جاب کر کے کرن کے ساتھ عزت کی زندگی کو اہمیت کیوں نہیں دی؟ عزت کہاں ملتی ہے؟ عزت نفرت کرتی تھی وہ مجھ سے. اس کے باپ کا غلام تھا میں، ایک بزدل کمینہ تھا میں. وہ بھاگ گئی، میری بزدلی دیکھ کر تھوک گئی میرے چہرے پر. اب وہ چیخ چیخ کر بکواسات کر رہا تھا. ڈاکٹر نے کہا مگر تمہارے پاس تعلیم تھی، تم کیوں آگے نہ بڑھے؟ مجھے کہیں نوکری نہیں ملی. سالے رشوت خور سب کے سب مریں گے جہنم میں. میں رکشہ چلانے لگا اور پھر ایک دن کرن مجھے روڈ پہ کھڑی ملی. میں نے رکشہ روکا. وہ مجھے دیکھ کر معافی مانگنے لگی، پیروں میں گر گئی. اس کے ساتھ دھوکا ہوا، عزت بھی گئی. میں نے اسے رکشے میں بٹھایا اور اسی قبرستان میں لا کر گھسیٹتا ہوا لے گیا. اس کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ باندھے اور وہیں پڑے لوہے کے بانس سے گڑھا کھودا اور اس سے زندہ دفنا دیا. میں نے اپنی ماں کو دفنا دیا، میں نے کرن کو دفنا دیا. میں نے زندہ دفنا دیا. کچھ دیر ڈاکٹر اسے خاموش گھورتی رہی. پھر اس نے کہا باقی لڑکیوں کا کیا قصور تھا؟ لڑکی ہونا قصور تھا.
ڈاکٹر نے کہا کہ لڑکی ہونا قصور تھا اس لیے مار دیا. جو بھی عورت مرد کے سامنے اپنی عزت رولتی ہے اسے دفنا دینا چاہیے. صبا کو کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ وہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی تو اس لیے میں اسے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا, اس لیے واپس لے گیا. میں ہی بابا بن کر رکشہ چلاتا تھا. یہ تھا کہانی میں ٹویسٹ. سنیے گا, جو سن رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی اب. تو ڈاکٹر صاحب جو کہ سائیکرسٹ تھیں کہتی ہیں کہ صبا کو کیوں چھوڑ دیا تھا تم نے؟ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور میں اسے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا. جاوید بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا. مرزا وقاص, کاشی, فرحاد بلوچ, عثمان جی, فضالی, تمام لسنرز جو کمنٹس میں ساتھ دے رہے ہیں, تمام دوستوں, تمام لسنرز کا شکریہ. اس لیے واپس لے گیا اور میں ہی بابا بن کر رکشہ چلایا کرتا تھا. لڑکی کو چھوڑ کر پیچھے والے گیٹ سے اندر آ جایا کرتا تھا. میں نے صبا کا موبائل بھی فارمیٹ کر کے دے دیا تاکہ دوبارہ رابطہ ہو تو میں کسی طرح دوبارہ بلاؤں اور ایسے ہی اذیت دوں اسے. مگر اس کا موبائل ہی بند تھا. کیسے پتہ چلتا ہے تمہیں کہ کون لڑکی لڑکوں سے بات کرتی ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, کسی کو نہیں چھوڑتا, سب پتہ چل جاتا ہے. میں گروپس میں جاتا تھا, کبھی شاعر بن کے, کبھی مصنف بن کے, اور سب پتہ چل جاتا تھا. مگر کبھی سوچا تم نے تمہارا اصل دشمن تمہارا باپ ہی تھا جو مارتا تھا ماں کو اور تمہیں بھی بھوکا رکھتا تھا؟ تو دشمنی صرف عورت سے کیوں؟ کیونکہ وہ میری ماں تھی. وہ اتنی شدت سے دھارا کہ ایک لمحہ کو ڈاکٹر بھی ہل گئی. ماں تھی وہ, ماں تھی وہ میری. اب وہ رونے لگا. میری ماں تھی. اس عورت نے مجھ سے میری ماں چھین لی. کسی کی رکھیل بن گئی. میں بھوکا ٹھیک تھا, باپ مارتا وہ ٹھیک تھا, مگر میری ماں نے کیوں میری ماں, مجھے میری ماں چاہیے, میری ماں چاہیے. زخم پہ زخم. ایک 8 سال کے بچے کا بین باہر آنے لگا جو اس نے 2 دن اپنی ماں کی لاش کے پاس بیٹھ کر برداشت کیا تھا. وہ چیخ رہا تھا, ماں کو پکار رہا تھا. نبیل اور ڈاکٹر اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. پھر ڈاکٹر نے اس کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا. وہ بے سدھ ہو گیا. میں عباد الرحمن ول شفیق الرحمان ہر عورت سے اپنی ماں کے بچھڑنے کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اسے زندہ دفن کر کے تڑپتا ہوا دیکھ کر میری تسکین ہوتی. پھر میں اس لاش کو نکال کر اسے عبرت کا نشان بنا کر دنیا کے سامنے پھینک دیتا تھا. لیکن میں بھول گیا انصاف کرنے کا اختیار جس کے پاس ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. میں غلط تھا. میرا انجام آپ کے سامنے ہے. صبا حمید بگڑے ہوئے معاشرے کی ایک تصویر. ہم لڑکیاں جب اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں نا تو ہم بھول جاتی ہیں کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے اللہ کا شکر ہے کہ میرے والدین کی کوئی نیکی کام آئی اور میں بچ گئی. شاید اس لیے مجھے زینب سے ملنا تھا. جی ہاں سامعین, رائٹر لکھتی ہیں کہ مجھے شاید زینب سے ملنا تھا جو کہ انہوں نے صبا کے کردار کو لے کر آئی ہیں یہاں پہ. لکھ تو وہ خود اپنے قلم سے رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ شاید مجھے زینب سے ملنا تھا. بالکل مرزا وقاص کاشی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. اب میری پوری زندگی بھی شکرانے میں ادا ہو تو کم ہے. جی ہاں سامعین, یہ تھی ڈاکٹر زینب. میں ایک سائیکرسٹ ہوں. الوی گروپس میں شوقیہ لکھتی ہوں. جب میری بات چیت عباد سے شروع ہوئی تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے. وہ اسی وجہ سے میں نے اس سے دوستی کا ڈرامہ کیا تاکہ میں اس کے قریب ہو سکوں اور اس کا علاج کر سکوں. سامعین, رائٹر لکھتی ہیں کہ دراصل ہماری زندگی میں بہت سے کردار اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں, مگر جو ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے وہی ہماری پوری زندگی کا پیمانہ بن جاتا ہے.
جیسے عباد کا باپ بھی ظالم تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں کو یہ سب کرنا پڑا. اس کا چاچا بھی غلط رویہ رکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ بزدل بن کر کرن کے سامنے آیا اور وہ اسے چھوڑ گئی. کہنے کو رشوت خور نوکریاں بیچنے والے بھی اس کے مجرم ہوئے، لیکن اس نے چنا تو بس اپنی ماں کو. جب صبا میرے پاس آئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، اور انسپیکٹر نبیل کے ساتھ مل کر یہ سب کرنے میں کامیابی ملی. مگر ٹھہرے سامعین، ایک کردار سے آپ کو اور ملواتے ہیں. یہ ہے انسپیکٹر علینا اور بسما. بچپن سے مجھے ایڈونچرز بہت پسند ہے. جب ڈاکٹر زینب نے سر نبیل سے اپنے پلان کا ذکر کیا تو میں نے فوراً اپنی خدمات پیش کرنے کی آفر کی. اور ہماری پوری ٹیم کی بھرپور کوششوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. جی ہاں، ٹیم اس گروپ میں اکثر جن لڑکوں کو بہت زیادہ کامنٹس میں دوستی کی آفر ہوا کرتی تھی وہ سب ہماری ٹیم تھی، اور ٹیم کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کے نمبر وغیرہ سے ہم جانچ پڑتال کر کے اسے بلاک کر دیتے تھے. اور بلا کر ہم عباد تک پہنچ ہی گئے. ارے رکیں، جی ہاں سامعین، ارے رکیں. رائٹر کہہ رہی ہیں رکیں، اور میں بھی کہہ رہا ہوں رکیں. آپ تمام دوست، آپ تمام لسنرز جو بھی میرا پروگرام اس ٹائم سن رہے ہیں اور جو بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے، اور جو مجھے اس اسٹوری کو میں یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ اپلوڈ بھی کیا کرتا ہوں، وہاں پہ بھی جو لوگ سنیں گے ان تمام دوستوں سے، ان تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را سوشل میڈیا یوز کریں، لیکن ہوش کے ناخن لیں، اور کسی رانگ نمبر سے کال آ رہی ہو تو اس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں. یہ تھی سامعین آج کی کہانی. رانگ نمبر اما کیس کی لکھی ہوئی کہانی تھی. اور آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کامنٹس باکس میں یوٹیوب پہ بھی بتائیے گا، فیس بک پہ آپ مجھے لائیو سن رہے ہیں یہاں پہ بھی بتائیے گا. اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے جو ملا، آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور. آپ کا میزبان ڈی جے نعمان. پروگرام آپ سن رہے ہیں ذوق سخن، ہر ہفتہ کی شب 10 سے 12 بجے، اور ہر جمعہ کی شب 10 سے 12 بجے ذوق سخن ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے انتخابات بھی ہوتے ہیں.